أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 86 اور 87. اس سے پہلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کی بات کی تھی اور ان کا بدلہ بتایا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کی باتیں سن کر کے روتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں داخل کر لیجیے، شامل کر لیجیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے جنت ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ اچھا کام کرنے والوں کا بدلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، قرآن میں جہاں بھی اچھے لوگوں کی بات آتی ہے وہاں برے لوگوں کی بھی بات فوراً آتی ہے. تو فرمایا اس کے بعد والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی بات نہیں مانتے. انکار کے دو لیول ہیں. ایک انکار جو ہے زبانی ہوتا ہے کہ میں نہیں مانتا. فار ایگزامپل میں نے بولا کہ تھوڑا ایک گلاس پانی دیجیے، تو ایک طریقہ یہ کہ میں نہیں دوں گا. دوسرا کیا، آپ بیٹھے رہے، آپ نے زبان سے نہیں بولا لیکن پانی لا کے نہیں دیا، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی انکار ہے، یہ عملی انکار ہے. اور اسلام میں اس کی کئی مثالیں، جیسے نماز چھوڑنے کو کیا کہا گیا ہے، کفر ہے. اسی طرح سے مومن سے لڑنے کو کیا کہا گیا ہے، کفر ہے. تو فرمایا والذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا، وکذبوا بآیاتنا، اور اس سے آگے بڑھ کر کے کذبوا، جھوٹا بتایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، ہماری باتوں کو کہا کہ یہ غلط ہے، کہ اس سے آگے کا اسٹیپ ہے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کی بات بول دیں کہ میں نہیں مانتا آپ کی بات، ایک یہ کہ تم جھوٹے ہو، غلط بات بول رہے ہو تم، یہ کیا ہے، اس سے آگے کی بات ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ بھڑکتی ہوئی آگ کے ساتھی. دیکھیے اصحاب کا ورڈ آتا ہے یہاں پہ. صاحب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ رہنے والا، مطلب یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو آگ کے ساتھ رہیں گے اور آگ ان کے ساتھ رہے گی، نہ آگ ان کو چھوڑے گی نہ یہ آگ کو چھوڑے گی. اور ہم لوگ سنتے سنتے ذرا عادی ہو گئے جہنم اور جنت، لیکن وہ کیا چیز ہوگی، قرآن میں جب اس کو پڑھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا. یاتیہ الموت من کل مکان، ایسا لگے گا کہ ہر طرف سے موت آ رہی ہے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے. وما ہوا بمیت، لیکن وہ مرے گا نہیں، مرنے نہیں دیا جائے گا. یہ کنڈیشن ہوگی انسان. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. پیچھے یہ بتایا گیا ہے کہ عیسائی جو ہے، کرسچنز ایمان والوں سے زیادہ قریب ہیں. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ قریب ہیں لیکن ان کی ہر بات تمہیں ایکسیپٹ نہیں کرنا. کیا بات انہوں نے کی، کیا غلط کام انہوں نے کیے جن کی وجہ سے وہ گمراہ ہو گئے، اللہ کی حلال چیزوں کو انہوں نے حرام کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
لا تحرمو، حرام مت کرو، الیگل مت بناؤ، کس چیز کو؟ ما، اس چیز کو، احل اللہ، اللہ نے جسے حلال کیا ہے، لکم، تمہارے لیے، جس چیز کو اللہ نے تمہیں حلال کر دیا ہے، اور کون سی چیزیں؟ پاک چیزیں، ان کو حرام مت کرو۔ انہوں نے کون سی پاک چیز کو حرام کر لیا تھا؟ کرسچنس نے کن چیزوں کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر؟ ان کے یہاں روحانیت اور اسپرچولیٹی کا سب سے ہائی لیول کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ درجہ، گھر بار کو چھوڑ کر کے جا کر کے وہ کیا نن بنتے نا، اور فادر، شادی نہیں کرنا، دنیا چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے، پاک چیزیں، ان کو حرام مت کرو۔ اب چاہے وہ شادی کی زندگی ہو یا کھانے پینے میں ہو، بہت سے لوگ بولتے ہیں میں فلاں چیز نہیں کھاتا، جیسے آج کل آپ دیکھتے ہوں نان ویج اور نان ویج کا بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہے۔ بہت سے مسلمان بھی اس میں کیا کر رہے ہیں؟ پروپیگنڈے میں آ کر کے کہ یہ سب ہنسا ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں مارنا چاہیے ہمیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کی حلال چیز کو حرام کر دیا۔ یہ آیت کبوتری تھی۔ کچھ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ ہم لوگ شادی نہیں کریں گے۔ کسی نے کہا کہ ہم سوئیں گے نہیں، کسی نے کہا کہ ہم دن بھر جو ہے پوری زندگی روزے رکھیں گے، کسی نے کہا کہ ہم خصی ہو جاتے ہیں، شادی وادی کی ضرورت نہیں۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیا ہے، کیونکہ گوشت کھاتا ہوں تو مجھے کچھ پرابلم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بتائی کہ تمہیں یہ حق نہیں، ہاں کوئی پرابلم ہے، کوئی بیماری ہے تو آدمی گوشت بھی چھوڑ سکتا ہے، شوگر بھی چھوڑ سکتا، کچھ بھی چھوڑ سکتا ہے، لیکن یہ کہ پرماننٹلی کسی چیز کو بول دینا کہ یہ میں نہیں کھاتا یا یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ بھی ایک شرک ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں، کیونکہ حلال و حرام کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اور فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے نہ بڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان صحابہ کو کہ دیکھو میں نے شادی بھی کی ہے، میں رات میں سوتا بھی ہوں، جگتا بھی ہوں، اور روزہ بھی رکھتا ہوں، کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو میری سنت کو چھوڑے گا وہ میرا نہیں۔ اب یہاں پہ آخری بات کیا کہی گئی ہے؟ وَلَا تَعْتَدُوا، حد سے آگے مت بڑھو۔ یہ حد سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ تمہاری حد کیا ہے کہ اللہ نے جو چیز تمہارے لیے حلال کی ہے اسے حلال رکھو، جو حرام کی ہے اسے حرام کرو۔ جو چیزیں اللہ نے دی ہیں تم کو، ان میں اسراف بھی مت کرو، حد سے آگے بڑھ کے خرچ نہ کرو، اور بخل اور کنجوسی بھی نہ کرو۔ اور نمبر 3 کیا ہے؟ کسی دوسرے کے مال پر ناجائز دست اندازی نہ کرو، کسی دوسرے کی پراپرٹی لینے کی کوشش نہ کرو۔ کیوں؟ ان اللہ لا یحب المعتدین، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو، حد سے آگے بڑھنے والوں کو، لمٹ کراس کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے And those who disbelieved and denied our signs, those are the companions of hellfire. For believers, do not prohibit the good things which Allah has made lawful for you, and do not transgress. Indeed, Allah does not like the transgressors. تو دونوں آیتوں کا کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے کہ جو بھی اللہ کی باتیں نہیں مانے گا اس کا انجام، اگر وہ زبانی انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، زبانی انکار نہیں کرتا، عملی انکار کرتا ہے تو اس کا انجام بھی کافروں کے ساتھ ہے۔ اور نمبر 2، حلال حرام، جائز ناجائز، لیگل الیگل، سب اللہ نے بتا دیا۔ حلال کو حرام نہیں کرنا، حرام کو حلال نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب